چلیں ٹھیک ٹھاک ہے. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ابھی تک تو میں صرف اپنی حد تک اپنی ویڈیوز اور اپنی چیزیں آپ کے سامنے موٹیویشنل کانٹینٹ اور چیزیں لا رہا تھا, لیکن آج ایک بہت ہی امیزنگ پرسنالٹی اور ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹی جنہوں نے ڈریسنگ کے حوالے سے پاکستان میں اویئرنیس لا رہے ہیں اور امیج کنسلٹنٹ ہیں نیو یارک سے, اور بالکل صحیح آپ نے پہچانا, سر حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا آفتاب. سر یہ میرا آنر ہے کہ میں آپ کے پاس آیا اور یہاں پہ مجھے آپ سے چیزیں سیکھنے کو ملی, اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہ ساری چیزیں اپنی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو سر یہ بتائیں کہ یہ پاکستان آنا کیسے ہوا, کیونکہ آپ کی ساری اسٹڈیز اور آپ کی چیزیں اور آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کا جو ایک فیشن سے ریلیٹڈ ہے اسٹڈیز اور ایکسپیرینس وہ سارا یو ایس کے اندر ہے, تو پاکستان آنا کیسے ہوا؟ دیکھیں پاکستان آنا اس طرح ہوا کہ جس طرح بے شمار اور پاکستانی جو ہیں بڑے اکامپلش پاکستانی پاکستان آئے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے دور ہوتے ہیں, جب آپ 10-15-20 سال وہاں کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں, تو پھر آپ کے دماغ میں ایک کیڑا جنم لیتا ہے. ہر پاکستانی کے دماغ میں کیڑا جنم لیتا ہے. وہ پتہ ہے اسے کیا کہتا ہے کہ یو ہیو ڈن اے لاٹ فار یور سیلف, یور فیملی, یور بزنس, بٹ واٹ ہیو یو ڈن فار یور کنٹری. ایسے تو یہی کیڑا جو تھا وہ میرے اندر بھی جنم لیا, اور موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اس کو سنب کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں جا کے وہاں کیا کروں گا, وہاں پہ ہاؤ ایم گونا سیٹل دیئر اینڈ آل دیٹ. لیکن میں نے یہ اسٹیپ جو لیا, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے بے شمار جو ہیں لوگ آئے جو ان کے پاس مانیومنٹل پروجیکٹس تھے, جن میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہیں, اس کے بعد پھر شوکت خانم بنا. میں یہ ضرور مجھے خیال آیا کہ یار جو میرے پاس چیز ہے وہ کتنی اہمیت ہے اس میں, یا کتنی وہ ایم آئی ٹرانسفرنگ ٹیکنالوجی, یا کوئی بڑا کوئی زبردست قسم کا میرے پاس کوئی پروجیکٹ ہے. تو ایک خیال آیا کہ یار میرے خیال جو میرا کام ہے وہ اتنا اس لیول کا نہیں ہے. صحیح. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں یار جو میں کام کرتا ہوں جو ڈریسنگ کے اوپر ہے اور ڈریسنگ ایٹیکیٹس کے اوپر ہے, اس کی اویئرنیس پہ ہے, آئی ٹیل یو سم تھنگ, آئی ایم ہیونگ دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف. زبردست. اور جہاں بھی جا رہا ہوں اس ٹاپک پہ ڈریس فار سکسیس کے اوپر دیر از سو مچ ایپیٹائٹ. سر یہ اس کمپین کے بارے میں کچھ بتائیں. ڈریس فار سکسیس کمپین ہے, کافی سننے کو ملتا ہے, کیا چیز ہے یہ؟ کیا ڈریس فار سکسیس ایسے ہے کہ جب میں آیا اس وقت قاسم علی شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا سر میں ڈریس فار سکسیس کی کیمپین لے کے آیا ہوں پاکستان میں. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں میری سن کے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیمپین نہیں لے کے, آپ ایک موومنٹ لے کے آئے ہیں. اور پھر انہوں نے مجھے یہ کہا, بڑا میرے لیے انکریجنگ ورڈس تھے ان کی, آئی گاٹ ویری انسپائرڈ, کہ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے بندے ہیں جنہوں نے ڈریس کو کامیابی کے ساتھ منسلک کیا. تو ایکچولی ڈریس فار سکسیس کا مطلب یہی ہے کہ کامیابی کے لیے آپ کیسا لباس پہنیں. تو یہ وہ کیمپین ہے جس کو اب میں نیشنلی پورے پاکستان میں لے کے انشاءاللہ چلوں گا. زبردست سر. تو آپ کے خیال میں سر پاکستان کے اندر کیا اویئرنیس نہیں تھی ڈریسنگ کے حوالے سے؟ آپ کو یہ جو تحریک چلانی پڑی اس کے بیک پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ایکچولی میں جب پاکستان سے آتا تھا, امریکہ سے یہاں آتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ لوگ کیسے ڈریس اپ ہیں. پاکستان میں بہت کیجول ایٹیچیوڈ ہے, نہ صرف ڈریسنگ کا بلکہ لائف کا کیجول ایٹیچیوڈ ہے. یہاں یہ ہے کہ جی ہو جائے گا, کر لیں گے, کون سی جلدی ہے, تو ویکھی جائے گی. رائٹ, ایگزیکٹلی. تو اس میں ڈریسنگ جو ہے نا وہ بھی اس کی عکاسی کرتا ہے جو ہمارا کلچر ہے. تو اس میں دیکھیں پرابلمس کیا ہیں. پرابلم یہ ہیں کہ جب آپ کی ڈریسنگ اچھی نہیں ہے, آپ خود کو اچھے نہیں لگ رہے, آپ کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چاہے آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, چاہے آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا وہ نہیں سمجھتے کہ رسپیکٹ نہیں دیتے اپنے آپ کو. تو آئی تھنک اسے ہیوجلی امپورٹنٹ. اور میرے ذہن میں یہ ضرور خیال آیا کہ شاید پاکستان میں لوگ اس کے اوپر توجہ نہ دیں, یا شاید سوچیں کہ یار ساری عمر کپڑے ہی تو پہنتے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسٹوڈنٹس سے لے کے, یعنی میں نے یونیورسٹیز میں گیا ہوں, 200 300 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ پروفیسر کی کلاس نہیں لیتے 1 گھنٹے کی, اور میں نے 3 گھنٹے کے سیشن لیے, ایک بچہ بھی نہیں اٹھ کے گیا. زبردست. کنیکٹ کر رہے ہیں وہ, کنیکٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ می, مطلب آئی ایم ناٹ بریگنگ اباؤٹ مائی سیلف کہ آئی نو ہاؤ ٹو ٹاک اینڈ آئی نو ہاؤ ٹو ڈیلیور. یہ سارا جو ہے اس میں جو ایکچولی فورس ہے, ڈرائیونگ فورس ہے, وہ کانٹینٹ ہے. بالکل. اینڈ اٹس آل اباؤٹ دیم, اٹس ناٹ اباؤٹ می.
زبردست سر. تو سر اس میں آگے کیا میسج لے کے آ رہے ہیں اور کس طرح سے آپ ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کو بیسیکلی اس کے اندر, اور کیا آپ کی سروسز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں ایکچولی ایم گوئنگ ان دا ٹرینچز, ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ میرا اس سال کا پروگرام اللہ کی مدد ہوئی انشاءاللہ, اور اسی مدد کے ساتھ آبویسلی میں نے اس سال میں 100 ٹاؤنس جسے کہتے ہیں قصبے جو ہیں ان میں نے جانا ہے اویئرنیس کیمپین کو لے کے. وہاں پہ ہم ہر طبقے کے ساتھ بات کریں گے, اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کریں گے, بزنس مین کے ساتھ بات کریں گے, جرنلسٹ کے ساتھ بات کریں گے, جتنے پروفیشنل انشاءاللہ ان کو ٹچ کریں گے. تو اس میں صرف یہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی ڈریسنگ جو ہے نا وہ اچھی ہو, آپ کو تعلیم ہو, تو آپ کے لیے مواقع بہت ہیں. بالکل. تو یہ میسج انشاءاللہ لے کے ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ میں لے کے چل رہا ہوں. انشاءاللہ سر زبردست میسج آپ کا لے کے چل رہے ہیں اس حوالے سے. تو سر کیا یوتھ کے لیے میسج ہے آپ کے پاس ڈریسنگ کو لے کے, وہ کتنا ان کو سیریس ہونا چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ ان کے اندر جس طرح ہم نے بات کی کیجول ایٹیچیوڈ, تو کس طرح اپنی وہ بہتری لا سکتے ہیں اس چیز کا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے اس میں جو میں مین جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی جب بھی کہیں جاتے ہیں, کس سے ملنے جاتے ہیں, اس سے پہلے کہ آپ منہ سے اپنے لفظ بھی ایک بولیں یا چند الفاظ بولیں, آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہوتے ہیں. تو یوتھ کے لیے اور پروفیشنل کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے لباس کے ساتھ, اپنی پرسنالٹی کے ساتھ, آپ اپنے اورا کے ساتھ, اپنی فل پیکج کے ساتھ آپ 4 5 6 چیزیں کہہ رہے ہیں. پہلی چیز آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کس سوشو اکنامک لیول سے بلانگ کرتے ہیں. کیا آپ ایلیٹ سے بلانگ کرتے ہیں, مڈل سے بلانگ کرتے ہیں, لوور سے بلانگ کرتے ہیں, یا آپ لوور سے بلانگ کرتے ہیں, یا پور سے بلانگ کرتے ہیں. اس میں اہم بات یہ نہیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اہم بات یہ ہے کہ آپ ویل گروم لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. دوسری بات آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سکسیزفل لگتے ہیں کہ نہیں. آپ سکسیزفل لگ رہے ہیں کہ اگر سکسیزفل نہیں لگتے تو پھر کیا لگتے ہیں, اس کا مطلب آپ ناکام لگتے ہیں. تیسری بات آپ کانفیڈنٹ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. چوتھی بات آپ جو ہے وہ کمپیٹنٹ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, ایجوکیٹڈ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, آپ پروفیشنل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نان وربلی کہہ رہے ہیں. بالکل. تو میرا میسج یہ ہے کہ جب آپ صبح تیار ہوں, جب آپ گیٹ ریڈی ان دا مارننگ, تو آپ سوچیں کہ آپ سکسیزفل لگ رہے ہیں, کہ آپ کمپیٹنٹ لگ رہے ہیں, کہ آپ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں, کہ آپ ایجوکیٹڈ لگ رہے ہیں, کہ آپ نالجبل لگ رہے ہیں. اگر نہیں لگ رہے تو اس کا مطلب ہے کچھ کمی ہے. بالکل. تو پھر اپنے لباس کو درست کریں. اچھا سر, پاکستان میں اس چیز کو لے کے ایک ٹیبو ہے, ایک چیز سمجھی جاتی ہے کہ شاید اگر ہم اپنے کپڑوں پہ پیسے لگائیں گے یا اپنے جوتوں پہ, گھڑی پہ, ان چیزوں پہ پیسے لگائیں گے, شاید ہمارے پیسے ضائع ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم مطلب اس طرح سوشل اکنامک ہمارا اس طرح سے نہیں ہے سیٹ اپ کہ ہم ان ڈفرینٹ چیزوں پہ پیسے لگا سکیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کیا واقعی اتنا ہمارا خرچہ ہوتا ہے اپنے آپ کو گروم کرنے کے اندر؟ نہیں, ایکچولی یہ بہت بڑا میتھ ہے کہ پاکستانی اور بلکہ میں کہوں گا دنیا میں بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے کپڑے اچھے پہننے کے لیے یا اچھا لباس کے لیے. دیکھیں میں پروموٹ کرتا ہوں چند آئٹمس, ان میں سے میں ایک آئٹم ہے وائٹ شرٹ. وائٹ شرٹ میں اس لیے پروموٹ کرتا ہوں کہ وائٹ شرٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہر کلر میں کانوٹیشن رکھی ہے اور اس میں مطلب رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. تو وائٹ شرٹ میں حکمت کیا ہے؟ وائٹ شرٹ کا مطلب ہے کہ ٹرسٹ می. وائٹ شرٹ کا مطلب کریڈیبل. وائٹ شرٹ کا مطلب ہے سوفسٹیکیٹڈ. وائٹ شرٹ کا مطلب ہے آنیسٹ. وائٹ شرٹ کا مطلب پیور. وائٹ شرٹ کا مطلب ہے کہ سوبر. وائٹ شرٹ کا مطلب ہے ڈیسنٹ. وائٹ شرٹ جو ہے وہ امن کا نشان بھی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان کا بھی پسندیدہ کلر جو تھا, موسٹ فیوریٹ, وہ وائٹ تھا. اچھا اب مجھے یہ بات بتائیے کہ میں یہ کہتا ہوں, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کی فرسٹ میٹنگ ہے یا فرسٹ انٹرویو ہے, جب آپ کسی کو ملنے جا رہے ہیں تو آپ نے کوئی نہ کوئی شرٹ تو پہننی ہے نا. تو کون سا کلر پہنے؟ آپ وائٹ پہنیں. اچھا اب آگئی بجٹ کی بات. اب آگے کہ یار جو ہے نا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ وائٹ شرٹ کتنی مہنگی ہے, کتنے $1 ملین کی کاسٹ کرتی ہے. آئی مین اٹس ناٹ گونا کاسٹ یو $1 ملین. تو یہ بات چھوڑ دیں. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں, تو ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا, جب میں نے دیکھا, میں نے بیلٹ دیکھی ان کی, تو بیلٹ بہت رگڑ تھی, اس کے سارے ریشے نکل رہے تھے, وہ جو سوراخ ہیں اتنے بڑے ہو گئے تھے. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا بچہ تھوڑی سی فرینکنیس ہو جاتی ہے نا, تو میں نے کہا یار یہ بیلٹ جو ہے مطلب کیا ہے, اس کا کیا سین ہے؟ تو وہ آگے سے مجھے کہتا ہے سر بجٹ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا بجٹ نہیں ہے. میں نے کہا ایک بات مجھے بتاؤ, کووڈ سے پہلے کی بات, کتنے سنوکر کے فریم کھیلے ہیں تم نے ایک مہینے میں یا ایک ویک میں؟ کتنے تم نے برگرز کھائے ہیں, کتنے تم نے پیزا کھائے ہیں, اور چیزوں پہ تو پیسے لگائے ہیں. یہ جو ہے بیلٹ اٹس گونا کاسٹ اونلی 1000 روپیز. تو تم کیسے کہتے ہو کہ تمہارا بجٹ نہیں ہے؟ ایکچولی مقصد یہ ہے کہ جو بات میں اس میں جو ساری چیز ہے وہ بجٹ کی بات نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جو کلودنگ ہے پاکستان میں اور دنیا میں, جو لوگ نہیں اس کو پراپرلی کرتے, وہ اس کو لیتے ہیں ایکسپینس. بالکل.
خرچہ. اچھا آپ کو خرچے کا مطلب ہے, خرچے کا مطلب کم کرو, یار پہلے ہی نہیں پورے ہو رہے تو ادھر کہاں گئے. اچھا خرچے میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کم کرو. اچھا کلودنگ میں خرچہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ سیل پہ چیز خرید لو یا لو کوالٹی کی چیز خرید لو. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خرچ نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے. بالکل. کیونکہ یہ جو ہے یہ آپ کا ایک لباس جو ہے وہ آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. اور آپ نے جب بھی نان وربل کمیونیکیشن کی بات ہوئی کہ سارے میسیجز آپ نے دینے ہیں, تو یہ میسیج کیسے دے سکتے ہیں اگر آپ اف یو لک ڈسہیبلڈ, اف یو لک میسی, اف یو لک یو نو سلاپی, تو پھر آپ میسیج یہ دے رہے ہیں کہ یار میں انسٹیبل بندہ ہوں, میں انسکسیسفل بندہ ہوں, میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں. تو آل دوز میسیج نہ کرنا. تو جو پیسوں کی بات ہے وہ بڑے کم پیسوں میں ہی انسان جو ہے اچھا لگ سکتا ہے اگر وہ اس کو انویسٹمنٹ کی طرح دیکھنے سے. صحیح, تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو چینج کرنے کی ضرورت ہے, مائنڈ سیٹ جسے کہتا ہوں پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے, بالکل سر. ٹھیک ہے سر, آپ کی نظر میں کوئی فارمولا بھی ہے اس کامیاب ڈریسنگ کے لیے؟ کوئی سائنس ہے, کوئی لاجک ہے, کیا سین ہے یہ سر؟ ایکچولی ہے بڑی اچھا ہوا آپ نے یہ پوچھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا جو میں نے ڈیولپ کیا اور میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. امریکہ میں رہتے ہوئے میں نے 5 پیس آف ڈریسنگ ڈیولپ کیے ہیں. آپ نے 4 پیس سنے ہوں گے, 3 سی سنے ہوں گے, 2 سیز, لیکن آئی کین گارنٹی یو آپ نے 5 پیس آف ڈریسنگ کبھی نہیں سنے ہوں گے. اچھا وہ 5 پیس آف ڈریسنگ جو ہے نا وہ ہے ایکچولی ڈریسنگ جو ہے وہ ایک سائنس بھی ہے اور ایک فارمولا آرٹ بھی ہے. تو 5 پیس جو مختصر بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان 5 پیس کو آپ سمجھ لیں, ان کو پروسیس کر لیں, ان کو انٹرنلائز کر لیں, اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ کر لیں, تو آئی کین ایشور یو کہ یو ول نیور میک اینی مسٹیک ان ڈریسنگ. اچھا وہ 5 پیس کیا ہیں میں اس کو پروو کرتا ہوں. بالکل سب. اچھا پہلا جو پی ہے وہ ہے پگمنٹیشن. پگمنٹیشن کا مطلب ہے کلر. کلر کا مطلب ہے آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون. آپ کا آئی کلر کیا ہے, آپ کا ہیئر کلر کیا ہے, آپ کا اسکن ٹون کیا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف انسان بنائے ہیں, ڈفرینٹ کلریشن کے بنائے ہیں. گورا ہے, کالے ہیں, اس کے بعد ہمیں ان بٹوین ہیں, پھر چائنیز ہیں, پھر جاپانی ہیں, سارے ڈفرینٹ کلریشن کے بتائے ہیں. اس میں 2 اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ کلر بنایا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تاکہ گورے پہچانے جائیں ڈفرینٹ نیشنلٹیز. لیکن دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کلر گوروں پہ اچھے لگتے ہیں وہ ہمارے اوپر نہیں اچھے لگتے. ایسے ہی ہم کپڑوں کا ہر بندے کے ڈفرینٹ ہے. تو اس میں جو پہلا پی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رائٹ کلر پہنیں گے آپ اچھے لگیں گے. اچھے لگنے کا مطلب یہ ہے, اب بزنس ٹرم میں کیا ہے کہ آپ کی اسکن گلو کرے گی. یہ اس کلر کی بات ہے جو فیس کے قریب ہو. آپ کی اسکن گلو کرے گی, آپ کی آئیز مور وائبرنٹ لگیں گے, آپ مور انرجیٹک لگیں گے, آپ مور روبسٹ لگیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فریش لگیں گے, لوگ آپ سے بزنس کرنا چاہیں گے. اچھا اگر آپ جو ہے رانگ کلر پہنے, ایسے کلر پہنے ہیں کہ جو آپ کی اسکن ٹون اور آپ کی آئی کلر, ہیئر کلر کے مطابق نہیں ہے, تو پھر آپ لیتھارجک لگیں گے, آپ لیزی لگیں گے, آپ ڈل لگیں گے, آپ ٹائرڈ لگیں گے. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ اگر سپوز میں آتا ہوں آپ کے پاس, آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں, آپ لیٹس سے HR کے بندے ہیں. اف آئی لک ٹائرڈ, اف آئی لک لیتھارجک, اف آئی لک I'm gonna go to sleep, آپ مجھے ہائر کریں گے؟ نہیں بالکل سر, ہمیں تو ایسا بندہ چاہیے جو بھاگنے والا ہو, آگے ہو, وائبرنٹ ہو. آپ کہیں گے یار بندہ ایسا ہو, مجھے تو جیتنے والا گھوڑا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح بزنس میں بھی ایسی ہے کہ آپ کسی ایسی اینٹی کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے جو اینٹی جو آپ کو لگے کہ یار یہ تو آلریڈی تھکا ہوا ہے, فوکس نہیں کر رہا. تو اس میں یہ ہے. اچھا دوسرا پی جو ہے وہ ہے فزیک. اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ فیشن کو فالو کرنا ہے یا کسی اسٹائل کو فالو کرنا ہے, ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے, تو کس کو فالو کرنا ہے. بالکل. تو میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے فیشن کو ضرور فالو کرنا چاہیے, لیکن فیشن کو آپ اپنے اوپر امپوز مت کریں. ساری چیزیں فیشن کی اپنے اوپر اپلائی نہ کریں, بیکاز اٹس ناٹ گونا ورک. تو اگر فیشن کو اپلائی نہیں کرنا تو پھر کس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو اپڈیٹڈ لگنا چاہیے, کنٹمپرری لگنا چاہیے, ماڈرن لگنا چاہیے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ لگنا چاہیے. بالکل. آپ ٹوڈیز ود دا ٹائم ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں ماڈرن ہونے کی, آپ بات کریں اسٹیٹ آف دی آرٹ کی, میری کمپنی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, میری پروڈکٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, اور آپ لگیں ایسے جیسے ڈائناسور ایج کے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں چلے گا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو فزیک ہے نا وہ دیٹ از اے ڈرائیونگ فیکٹر, کہ آپ پتلے ہیں, آپ موٹے ہیں, آپ چھوٹے ہیں, آپ کا قد کیا ہے, شارٹ, ٹال, ہیوی, اس کے مطابق آپ نے اپنی جو ہے ڈریسنگ کرنی ہے. تو یہ ہے دوسرا پی. تیسرا پی جو ہے وہ ہے پرسنالٹی. آپ نے اپنی کہتے ہیں نا پرسنالٹی پہ کپڑے سوٹ کرنے چاہیے. تو اس میں 2 طرح کی پرسنالٹیز ہیں. میں لمبا چوڑا وہ سائیکالوجسٹ اور سائیکاٹرسٹ کی بات نہیں کرتا, وہ تو کہتے ہیں نا اے ٹائپ, بی ٹائپ, آل دیٹ, وہ کافی لمبا اس کا. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے صرف یہ ہے کہ آپ لیڈر ہیں یا فالوور ہیں. اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ جو ہے تھوڑی سی پرناؤنس کلوتھنگ پہن سکتے ہیں, تھوڑا اسٹائلش لگ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کیری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ فالوور ہیں تو پھر آپ ٹریڈیشنل کلوتھنگ میں, کنسرویٹو کلوتھنگ میں آپ زیادہ اچھے لگیں گے. تو اس میں جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ کلوتھنگ ڈز ناٹ کیری دا مین, مین کیریز دا کلوتھنگ, اور دا ویمن کیریز دا کلوتھنگ. اس کے بعد جو چوتھا پی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہننے ہیں, عہدے کے مطابق کپڑے پہننے. اچھا اس پہ پاکستان میں اور دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سی مسٹیکس کر رہے ہیں.
سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ سی وی اپ گریڈ ہو رہی ہے, آپ کی پروموشن ہو رہی ہے, لیکن آپ کا وارڈروب اپ گریڈ نہیں ہو رہا, وہ وہیں کھڑا ہے. تو اس لیے پھر آپ کے 2-3 پروموشن تو ہو جاتی ہیں صحیح, لیکن جب آپ کی آتی ہے کہ آپ کو ٹاپ مینجمنٹ میں شامل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, یا ٹاپ سی لیول پہ لے کے سی لیول یا ایون ٹاپ مینجمنٹ, ٹاپ مڈل مینجمنٹ میں بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ وہ نہیں لگتا. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب کیا ہوا کہ اس کو اسٹاپ لگ گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنی جو ہے وارڈروب ڈیفینیٹلی اپنے جو اپ گریڈ کرنی ہے ساتھ ساتھ آپ کی جاب کے. اور لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پروفیشن کے مطابق کپڑے پہننے چاہیے. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جج ہیں تو جج لگنے چاہیے, اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے, اگر لائر ہیں تو لائر لگنے چاہیے. اگر آپ نہیں لگیں گے تو you're not gonna have that kind of an impact, strong impact نہیں ہوگا. تو یہ وہ فارمولہ ہے. اگر آپ اسے اپلائی کرتے ہیں, کوئی بھی, چاہے آپ نے شرٹ خریدنی ہے یا ٹائی خریدنی ہے یا اگر آپ نے سوٹ خریدنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کلر پہ سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, آپ کی پگمنٹیشن پہ, آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون, آپ کی فزیک پہ فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, آپ کی پوزیشن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, اور آپ کے پروفیشن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ 5 چیزیں اپلائی, یہ لٹمس ٹیسٹ ہیں. زبردست. اینڈ آئی کین ٹیل یو دیٹ اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو یو ول نیور میک اینی ڈریسنگ مسٹیک. زبردست سر, انٹرسٹنگ, بہت زبردست. اچھا سر, اس حوالے سے کیا سروسز لے کے آئے ہیں آپ مارکیٹ کے اندر؟ کوئی جس طرح کے ٹیلرز بھی ہیں اور فیشن ڈیزائنرز بھی ہیں, تو پھر یہ امیج کنسلٹنٹ, یہ کیا ڈفرینٹ چیز ہے, کیا سروس ہے آپ کی؟ ایگزیکٹلی. اچھا, اب میں نے 5 پیس بھی بتا دیے, کافی اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر دی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر نے سارا کوئی ڈائگنوز بھی کر دیا, تو اب گولی کہاں سے ملے گی, میڈیکل اسکیم کہاں سے ملے گی. اچھا دیکھیں, یہ اب آپ نے فیشن ڈیزائنر کی بات کی, ٹیلر کی بات کی, تو سب سے پہلے فیشن ڈیزائنر کی بات کر لیتے ہیں. فیشن ڈیزائنر میں کہوں گا پاکستان میں انہوں نے فیشن کو کافی اس کو ہائپ کریٹ کی ہے, اور they have done quite a bit of work there. لیکن فیشن ڈیزائنر جو ہے نا, اس کا فوکس ہے کمرشلائزیشن کا. صحیح. اس نے ایک کلیکشن ڈیزائن کرنی ہے, اس کے بعد 1000 میں اسے جو ہے نا وہ اس کو سیل کرنا ہے. جو امیج کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس کا فوکس پرسن ہے, انڈیویجول ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہے امیج کنسلٹنٹ اور فیشن ڈیزائنر میں. اور موسٹلی فیشن ڈیزائنر بڑے ایکسپینسو ہیں. اگر آپ نے کوئی جا کے ان سے کچھ چیز بنوانی ہو, یہ کرنا ہو, تو ابھی بجٹ کی بات ہو رہی ہے, عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, اس لیے دے آر آؤٹ. اچھا, اس کے بعد آپ نے ٹیلر کی بات کی ہے. تو ٹیلر جو ہے وہ ماشاءاللہ ہماری سوسائٹی کا ایک فیبرک ہے, مطلب بڑی سال سے وہ ہماری خدمت کر رہا ہے, بنا رہا ہے, کپڑے بنا رہا ہے, سل رہا ہے. لیکن ٹیلر میں پرابلم پتہ کیا ہے, ٹیلر کے اندر ایستھیٹک سینس نہیں ہے. صحیح. مطلب وہ آپ سے پوچھتا ہے اچھا جی بتائیں کیا کرنا ہے, یعنی آپ اسے بتائیں کہ میری شرٹ کی لینتھ کتنی ہوگی, میری اسٹائل کیا ہوگا. تو یہ تو ایسے ہے نا, آپ کو بھی نہیں پتا, کیونکہ آپ کے پاس اگر نالج میں پھر اس کے پاس لینے کے گیا تو پھر وہ کہتے ہیں نا بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ, تو وہ والا صاحب ہوگا. صحیح. اچھا, اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے برانڈ کی آپ نے بات نہیں کی. تو برانڈ بھی بڑا اچھا ایک کنوینئنٹ سروس آفر کرتا ہے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جو برانڈ میں لوگ کام کرتے ہیں ان کا ایجوکیشن لیول کیا ہوتا ہے؟ بڑا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے کچھ اور نہیں کر پاتے, تو کہتے ہیں وائٹ کالر جاب مل جائے گی, ٹھیک ہے نا. صحیح. کوئی میٹرک فیل ہے بیچارہ, کوئی بی اے فیل ہے, نتھنگ رانگ ود دیٹ, نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں ہے. صحیح. لیکن ان کے پاس نہ اورینٹیشن ہے, نہ ٹریننگ ہے, نہ ان کے پاس ایکسپوجر ہے. وہ آپ کو کیا بتا سکتے ہیں آپ کے اوپر اچھا لگے گا؟ صحیح. وہ تو صرف جاب کر رہے ہیں, وہ جاب کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جس چیز پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, بنی آپ کے لیے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یا کوئی کلر ہے سر آپ کے اوپر تو اتنا سوٹ کر رہا ہے, تو وہ پش کریں پروڈکٹ کو. بالکل. ان کا مقصد تو obviously. اور میں لاسٹ بات اس پہ یہ کہوں گا کہ جتنے برانڈ ہیں, اگر آپ برانڈ سے خریدتے ہیں, بلکہ موسٹلی لوگ برانڈ سے خریدتے ہیں, تو میں ہمیشہ ان سے پوچھتا ہوں کہ یار آج تک کبھی کسی برانڈ کے بندے نے, سیلز مین, سیلز وومن نے آپ سے یہ پوچھا ہے اس سے پہلے کوئی چیزیں سجیسٹ کرے, کلوز سجیسٹ کرے کہ آپ کرتے کیا ہیں, آپ کا پروفیشن کیا ہے, آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ They just push the product. بالکل. تو obviously it's not gonna be that helpful. تو اس کے بعد ہیں آپ کے پاس دنیا میں امیج کنسلٹنٹ لوگ ہیں, جس طرح میں ہوں. دنیا میں کافی ہیں, پاکستان میں ایک ہی ہوں. شکر ہے سر, الحمدللہ. تو I am here, I can help you out, you can reach me out. میرا نمبر اس پہ نمبرز اور ویب سائٹ نمبر وغیرہ ساری چیزیں ڈال دیں آپ. تو I would be very happy to نہ صرف میں آپ کو کنسلٹنسی دے سکتا ہوں, میں آپ کو جو بھی آپ کو اوکیژن ہے اس کے مطابق ہم اس کی ایکچولی کلوتھنگ بنا کے کسٹمائز, پرسنلائز آپ کے جیسے اگین وہ 5 پیس جو میں نے ابھی بات کی ہے اس کے مطابق بنا کے, اینڈ وی کین گیو یو پرووائڈ یو. اچھا سر, زبردست. پروفیشنل کے ڈفرینٹ ہیں, ایونٹس کے لیے ڈفرینٹ ہیں. بالکل صحیح ہے, اس میں کیٹیگریز کافی زیادہ ہیں آپ کے. بالکل صحیح ہے. زبردست سر. شادی اگر ہو رہی ہے آپ کی, اللہ مبارک کرے, کنگریچولیشن. تو دولہے کو دولہا بنانا یہ بھی ہمارا ایلیگنٹ لگنا چاہیے. دولہے کو وہ انارکلی والا دولہا نہ بنے نا. ٹھیک ہے, بالکل ماڈرن ایج کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے, ایلیگنٹ ہو, اسٹائلش ہو. بالکل.
سر ابھی کے لیے آئی گیس شکریہ آپ کا, آلریڈی کافی ہم نے ٹائم لے لیا ہے. مزید دوبارہ اس طرح کی ڈریسنگ کے حوالے سے ہم ٹپس اور گفتگو لے کے ہم دوبارہ اپنے عوام کے لیے ضرور حاضر ہوں گے سر. تھینکس الاٹ فار بہت بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو سر, بہت شکریہ. تھینک یو.